السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت 64 ارکان سینٹ میں موجود ہیں۔ آئینی ترمیم کا مسودہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کابینہ سے اس مسودے کی منظوری لی گئی، اس کے بعد سینٹ کا اجلاس اس وقت شروع ہے۔ آئینی ترمیم بس آپ پاس ہی سمجھیں۔ اب اس ترمیم کے اندر پی ٹی آئی کی کیسے جیت ہے اور کیسے مولانا فضل الرحمان کو ایک بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، یعنی اس کے بعد آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اب پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کو اور کیا چاہیے اور حکومت کے ہاتھ میں کیا آ جایا ہے اور آج کا ونر کون ہے۔ بہت بڑی خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس سے پہلے، اس ترمیم کے منظور ہونے سے پہلے، اگر اسلام آباد کے اندر کی صورتحال کی بات کی جائے تو اسلام آباد اس وقت پوری طرح سے پیک ہوا ہے، پوری طرح سے ایک چھاؤنی بنا ہوا ہے۔ بختر بند گاڑیاں اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پولیس کی قیدیوں والی گاڑی پارلیمنٹ کے باہر موجود ہے۔ پنجاب پولیس بہت بڑی تعداد میں تعینات ہے یہاں پہ۔ تقریباً تمام روڈز بند، تمام مارکیٹیں بند ہیں، لہٰذا اسلام آباد کے اندر کنیکٹیوٹی تقریباً زیرو ہے۔ خاردار تاریں اور بلاکس لگا کر تمام راستے بند کیے گئے ہیں۔ پنجاب پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ پنجاب پولیس اسپیشلی رات کو بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پنجاب سے جو آئی ہوئی ہے، بڑے بڑے پیمانے پر اسلام آباد میں پہلے ہی رینجرز، پولیس اور ایف سی تعینات ہے، تو لہٰذا اسلام آباد کو مکمل بند کر کے یہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں۔ اس وقت 64 ارکان سینٹ میں موجود ہیں۔ آئینی ترامیم کا مسودہ سینٹ میں پیش کیا گیا ہے، اور جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آئینی ترامیم سینٹ سے پاس ہو چکی ہوں گی، اور اس سے اگلا مرحلہ پھر قومی اسمبلی کا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے آج ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے، بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ ہم قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر پہنچیں گے، اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اٹھایا ہے، ہمارے 10 سے 11 لوگوں کو غائب کیا ہے، زبردستی ووٹ لے رہے ہیں، اختر مینگل کے 2 سینیٹرز غائب ہیں، تو ہم ان کو بے نقاب ضرور کریں گے، ہم ان کو ایکسپوز ضرور کریں گے، ہم ضرور جائیں گے، لیکن ووٹنگ نہیں کریں گے۔ اور ووٹنگ اس لیے نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ ہمیں مسودے پر اعتراض ہے، اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ جعلی لوگ ہیں، یہ فارم 47 والے ہیں، لہٰذا اس کے لیے ان کو ووٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب رہی بات جو مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آئینی ترمیم تو ہو گئی، پی ٹی آئی کو کیا ملا، مولانا فضل الرحمان کو کیا ملا؟ تو بیسیکلی یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں، یہ ترامیم مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا ہی مسودہ ہے۔ وہ جو تمام گھٹیا چیزیں تھیں، وہ جو تمام خطرناک چیزیں تھیں، چاہے وہ ملٹری کورٹس کو لے کر ہوں، چاہے وہ ججز کے اختیارات کو یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے ترامیم ہوں، چاہے انسانی بنیادی حقوق کے معاملات ہوں، ایجنسیز کے حوالے سے جو تھا کہ اگر ایجنسیز کہیں ریڈ کرتی ہیں تو اس کو تحفظ حاصل ہوگا، اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو ختم کیا گیا ہے۔ یعنی آج مولانا سے بھی سوال کیا گیا، اور اس وقت بھی یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ وہ جو ایک سانپ تھا آئینی ترمیم والا، اس سے زہر نکال دیا گیا ہے، اس کے دانت توڑ دیے گئے ہیں، لہٰذا اب اس ترمیم کے اندر کچھ چیزیں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت خطرناک ہوں، لیکن میجورٹی ایسی چیزیں جو پاکستان کے اندر لا قانونیت کو، پاکستان کے اندر پورے کے پورے قانون اور آئین کا حلیہ ہی بگاڑ سکتی ہیں، وہ نکال دی گئی ہیں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے اندر یعنی مسودہ کچھ اور دکھایا جائے اور ترامیم کچھ اور منظور کروا لی جائیں، اس طرح کا دھوکہ بھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے۔ ماضی میں اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں، اس لیے عین ممکن ہے کہ اس طرح کا کوئی دھوکہ دینے کے بھی مولانا اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوشش کی جائے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ترامیم اگر نکال بھی دی گئی ہیں کچھ، تو وہ آئینی ترامیم ہونی ہی نہیں چاہیے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو ریالٹی یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے بندے نہیں بچا سکی۔ جو سچ ہے، جو سچی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے، فیل ہوئی ہے۔ کیا بیرسٹر گوہر، کیا علی امین گنڈا پور، سبھی ناکام ہوئے ہیں۔ 1 مہینے سے شور ڈالا ہوا تھا، کہا جا رہا تھا، ہم نے اپنی ویڈیوز میں بار بار کہا کہ پلیز اپنے بندے بچاؤ، ہیں ہی کتنے، 70-80 بندے ہیں، وہ بچا لو، اپنے سینیٹرز بچا لو جو 19 کی تعداد میں ہیں۔ یعنی
کوئی بڑی تعداد تو تھی نہیں کہ ہزاروں کے اندر آپ نے لوگوں کو مینج کرنا تھا، آپ نے وہ نہیں کیا۔ اب آپ کے بندے جا چکے ہیں، آپ کے بندے یا مشکوک ہو چکے ہیں، کمپرومائز ہو چکے ہیں، یا بک چکے ہیں، یا مجبور ہو چکے ہیں۔ اختر مینگل کے دو جو سینیٹرز ہیں وہ اٹھائے جا چکے ہیں۔ اب اگر مولانا فضل الرحمان ہاں نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے وہ والی آئینی ترامیم بزور بازو طاقت کے ذریعے پاس ہونی تھی جو انتہائی خطرناک تھیں، جس میں فوجی عدالتیں بھی ہونی تھیں، سب کچھ ہونا تھا۔ لہٰذا اب مولانا اور پی ٹی آئی کی مرضی سے، یعنی بظاہر پی ٹی آئی اس کا بائیکاٹ کر رہی ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کی مرضی سے ہی آئینی ترامیم ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی مولانا کے پاس پہنچی اب سے کچھ دیر پہلے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ دیکھیں ہم مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، عمران خان بھی آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں، عمران خان بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ کا بڑا مثبت، یعنی یہ جو سارا کریڈٹ ہے نا، سارے کا سارا کریڈٹ آپ کا ہے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ نے اس ترمیم میں سے زہر نکالا۔ ہم ووٹ نہیں کر سکتے، ہم کیونکہ اس پارلیمنٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، باقی آپ کا شکریہ، آپ نے ساری کی ساری متنازعہ چیزیں نکال دی ہیں۔ اب جو کمیٹی والا معاملہ ہے کہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہوگی، وہ چیف جسٹس کی تعیناتی اس کے ذریعے ہوگی، تو نعیم اشرف بٹ جو اے آر وائی کے سینئر رپورٹر ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ہیڈ ہیں انویسٹیگیشن کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 12 رکنی کمیٹی ہوگی، ظاہر ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ تعیناتی ہوگی، تو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی، الٹیمیٹلی جسٹس منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس اپوائنٹ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جو تعیناتی ہے، اور پی ٹی آئی یہی کہہ رہی تھی مولانا سے کہ مولانا صاحب آپ نے سارا کام کر دیا ہے، آپ نے پورے کا پورا گند صاف کر دیا ہے آئینی ترامیم میں سے، صرف ایک کام ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ہے جس سے جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن۔ اور اب ظاہر ہے کچھ ذرائع سے خبریں آئی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ لہٰذا اس وقت اختر مینگل بھی مہمانوں کی گیلری میں موجود ہیں، پی ٹی آئی بھی موجود ہے، اور سینٹ کے ارکان پورے ہو چکے ہیں۔ اس مسودے کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ترمیم سے پہلے 8ویں شیڈیول میں شامل نافذ قوانین کو تبدیل کیا جائے گا، منسوخ کرنے کے لیے آرٹیکل 253(5) میں ترمیم کرنا ہوگی، اور وہ قانون پاکستان آرمی ایکٹ، ایئر فورس ایکٹ اور نیوی آرڈیننس، مطلب پارلیمان سے جسٹس کھوسا کے ایکسٹینشن والے فیصلے کے بعد منظور ہونے والے قوانین کو بدلنے کے لیے 2/3 اکثریت سے آئین کو بدلنا ہوگا۔ یعنی یہ جو اہم تعیناتیاں ملٹری کے اندر ہیں اس کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا، 12 رکنی کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کرے گی۔ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ حلف کے مطابق کام کرنے والے ججز ترقی کی منازل طے کریں گے۔ ماضی میں شکایات رہی ہیں کہ ججز کے کام کرنے کی لگن میں کمی آئی ہے، جوڈیشری کو اچھی تنخواہ دی جاتی ہے کہ وہ اچھا کام کریں۔ بہرحال اختر مینگل ابھی بھی سخت ناراض ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گمشدہ سینیٹرز آپ پارا میں ہو سکتے ہیں، بلاول ہاؤس میں ہو سکتے ہیں، یا پھر جاتی عمرہ میں ہو سکتے ہیں، البتہ بنی گالا میں نہیں ہو سکتے۔ آج اس سرکس کا تماشا دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ اس وقت معاملات ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، ان تمام جو بوٹ پالشیے ہیں ان کی جانب سے قوم کو مبارک بادیں دی جا رہی ہیں کہ قوم کو مبارک ہو، بالآخر ہم 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اپنی ناک بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، گو کہ اپنی عوام کی عزت کو ڈبو رہے ہیں، پورا پاکستان ڈبو رہے ہیں۔ یہ اب تک کے معاملات ہیں پی ٹی آئی کے، جے یو آئی کے۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے حاجی عبدالشکور جو سینیٹر ہیں غائب ہو گئے تھے، وہ بھی آج منظر عام پر آئے ہیں۔ آج وہ جب پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں پر تھے، آپ کدھر غائب ہو گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میرا اپنا کوئی کام تھا، میں اپنے کام سے مصروف تھا، لہٰذا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کسی کی جانب سے اٹھایا نہیں گیا تھا۔ لہٰذا پی ٹی آئی، جے یو آئی فے اور تقریباً سبھی اس پر رضامند ہیں۔ اب یہ آئینی ترامیم پاس ہو گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان ترامیم کے بعد اگر ان ترامیم کے اندر ابھی بھی کچھ متنازعہ چیزیں ہوتی ہیں یا کوئی باریک واردات ہوتی ہے جس کو مولانا ٹریس نہیں کر سکے، جس کو پی ٹی آئی ٹریس نہیں کر سکی، ایون میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں کہ کسی مسودے کے اوپر جس کے اوپر بحث کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا مسودہ بھی پاس کروانے کی کوشش کی جائے، تو اس پر وکلاء کا کیا رد عمل ہوگا، سپریم کورٹ سے کیا سرپرائز آئے گا، سیاسی جماعتیں اس پر کس طرح سے کھڑی ہوں گی، اور پی ٹی آئی کے کتنے لوٹے اس ترمیم کے اندر انحراف کرتے ہیں، سارا بھانڈا پھوڑتے ہیں، یا ان لوٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی
آنے والے دنوں میں مزید کیا سلوک کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اب سے کچھ دیر بعد کلیئر ہوں گی اور ان کا جو امپیکٹ ہے وہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر بھی آئے گا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.